عربوں کا مینا کے اندر ایک میلہ لگتا تھا سالانہ، اور وہاں شراب نوشی، ناچ گانا یہ بھی ہوتا تھا، ساتھ ساتھ بڑے بڑے شعراء اپنا کلام دیوار پہ لگاتے تھے، تو لوگ اس کو پڑھ کر کے داد دیتے تھے یا اس کی اصلاح کرتے تھے کہ بھئی یہ کلام صحیح ہے، یہ کلام صحیح نہیں، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خوبی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جا کر کے تم انا اعطیناک الکوثر کی سورت لکھ کے دیوار پہ لگا دو۔ اب لکھ کر کے لگا دی، سارے عرب کے بڑے بڑے شعراء وہاں پر جمع ہوتے تھے، جمع تھے سب۔ اب جو کلام دیکھے وہ دنگ رہ جائے، جو اس کو پڑھے وہ حیران رہ جائے کہ یہ کس کا کلام ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے، نہ اس میں کوئی بیشی، نہ اس میں کوئی خامی ہے، نہ اس میں کوئی کوتاہی ہے، فصاحت و بلاغت سے بھرپور، جامع اور مانع ہونے میں اپنی مثال آپ، سب ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کس کا کلام ہے۔ تو ایک شاعر نے اس کلام کی، اس انا اعطیناک الکوثر کی نقل اتاری اور لکھ کر کے کاغذ پہ لکھ کے اپنے اس استاد کے پاس گیا کہ اس سے بھی تو پوچھو یہ کلام کیسا ہے کہ، اور وہ استاد جو تھا وہ غار کے اندر رہتا تھا اور اس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، جس کو بھی اپنے کلام کی اصلاح کروانی ہوتی تھی وہ کاغذ لکھ کر کے اس غار میں ڈال دیا کرتا تھا، دوسرے دن وہ باہر رکھا ہوا مل جاتا تھا اور اس پر اصلاح ہوتی تھی۔ تو اس نے انا اعطیناک الکوثر کاغذ پہ لکھ کے غار میں ڈال دی، دوسرے دن گیا تو باہر پرچہ رکھا ہوا تھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لیس ھذا من کلام البشر۔ آخر میں لکھ دیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ خدائی کلام ہے، اس لیے یہ اپنی مثال آپ ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی، نہ زیادتی ہو سکتی، نہ کوئی ایسا کلام بول سکتا ہے، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ تو اس نے حقیقت بیان کر دی، تو اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے۔ تو ایسا کلام کوئی آج تک عربی زبان کا ماہر بنا ہی نہیں سکا، نہ بنا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کی اس کلام کی حفاظت کا یہ عالم ہے کہ 14 سال گزر چکے ہیں، ساری دنیا نے اس کے بدلنے میں زور لگا لیا، کیونکہ اس کے دشمن ہمیشہ سے بہت ہیں اور قیامت تک رہیں گے، لیکن آج تک کوئی اس کا زبر زیر بھی نہیں بدل سکا، نہ انشاءاللہ بدل سکے گا۔ تو یہ اللہ کلام جو ہے ہمیں بہت بڑی نعمت ہے، ہم لوگ تو ناقدرے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ صحیح سمجھتے ہیں، نہ صحیح عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہ تو سراپا رحمت ہے، سراپا ہدایت ہے، باعث خیر و برکت ہے، موجب شفا ہے اور آخرت میں بھی ذریعہ نجات ہے۔ بھئی یہ 4 لفظوں میں اس کا فضیلت میں نے عرض کر دی آپ کو۔ پھر اللہ پاک نے اپنے اس کلام پاک میں خاص خاص صورتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ان کا الگ ہی خاص الخاص ثواب ہے، الگ سے اس کا خاص الخاص اجر ہے، اور دنیا اور آخرت کے الگ الگ فوائد ہیں، جن میں سے ایک آیت اور 3 صورتوں کے فضائل میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آیت الکرسی کی عظمت اور اس کی فضیلت بیان کی تھی، پھر 2 صورتیں سورہ فلق، سورہ ناس کے فوائد اور فضائل بیان کیے تھے، پھر سورہ اخلاص کے فضائل بیان کرتی، یہ 3 صورتیں ہو گئیں۔ آج میں وطکہ میں ایک صورت کی فضیلت بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین ہم سب کے صبح اور شام کے معمول میں ہونی چاہیے، روزانہ سویرے ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ سویرے کا مطلب یہ ہے کہ تہجد سے لے کر کے ظہر سے پہلے تک، جب اور جس وقت جس کو موقع ملے دھیان سے، توجہ سے، پابندی سے پڑھنے کا معمول بنائے، اور ایک مرتبہ شام کو۔ شام کا مطلب یہ ہے کہ عصر سے لے کر کے رات کو سونے تک، جس وقت بھی ہو، کسی بھی نماز سے پہلے، کسی بھی نماز کے بعد، چلتے پھرتے آتے جاتے، بس قرآن شریف ساتھ میں ہو یا نہ ہو لیکن کسی نہ کسی طرح سے یہ پڑھ لیں، اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سن لیں، موبائل کے اندر ہی آپ سن سکتے ہیں، سننے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، دیکھ کر پڑھنے کا اور زیادہ ثواب ہے۔ لیکن سورہ یاسین جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، دنیا اور آخرت کے مسائل کا اس میں حل ہے۔ پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو پھر تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ صرف پڑھنے کا بھی حدیث میں اس کا بڑا ثواب آیا ہے اور بڑا اجر آیا ہے اور بڑے فائدے آئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ چنانچہ جو شخص ایک مرتبہ قرآن شریف ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھے گا تو اس کو 10 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھنے پر اس کو 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھ کر ختم کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ جو صبح ایک دفعہ پڑھے گا، شام کو ایک دفعہ پڑھے گا تو روزانہ 20 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب پائے گا۔ اور پھر عام مسلمانوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے مرحومین کو بخشتے ہیں، اپنے والدین کو بخش دیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو بخشتے ہیں۔ بخشنا چاہیے، اس لیے بخشنا چاہیے کہ بخشنے سے ہمارے ثواب میں کمی نہیں آتی ہے، اور جن کو بخشا ان کو پورا پورا ثواب اللہ تعالیٰ الگ سے عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر کسی کے والدین کے پاس ان کے بیٹے کی طرف سے روزانہ 20 قرآن شریف کا ثواب پہنچے تو کتنا ان کا بھلا ہوگا، اور وہاں سے وہ کتنی اپنے اس اولاد کو دعائیں دیں گے، انہیں قبریں تو نور سے بھر جائیں گی اور ادھر ان کی دعائیں اولاد کو پہنچیں گی تو ان کا بھی بیڑا پار ہوگا اور ثواب میں ہمارے کو کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی رات کو یاسین شریف پڑھتا ہے تو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس لیے رات کو ہی پڑھنا چاہیے تاکہ صبح تک اس کی مغفرت ہو جائے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، گناہ کبیرہ کے لیے تو توبہ ضروری ہے، یا تو گناہ کبیرہ سے بچے، اور اگر گناہ کبیرہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے معافی مانگ لے، باقی گناہ صغیرہ صرف یاسین شریف پڑھنے سے بھی معاف ہو جائیں گے، اور رات کو پڑھے گا تو صبح تک اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی رات کو یاسین شریف پڑھے گا تو جس وقت اس کا انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ اب جو شہادت اتنا اونچا مقام ہے کہ یاد رکھو کہ اس سے اونچا کوئی اور مقام نہیں ہے، کیونکہ جہاد اسلام میں ایسا جیسے پہاڑ کی چوٹی، وہ جہاد میں جو آدمی شہید ہو جائے تو اس کا درجہ بھی اتنا ہی اونچا ہے کہ بہت اونچا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کرم نواز ہیں کہ وہ صرف اور صرف جہاد میں قتل ہونے والے کو نہیں ملتا، اور بھی بہت سے اعمال اللہ پاک نے حضور کے طفیل آپ کی امت کو عطا فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے آخرت میں آدمیوں کو مقام شہادت مل جاتا ہے، چاہے اپنے بستر پہ مرے۔ ان میں سے یاسین شریف پڑھنا بھی ہے کہ جو آدمی روزانہ رات کو یاسین شریف پڑھنے کا معمول بنائے گا تو جب اس کا انتقال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ عطا فرما دیں گے، اور مقام شہادت پر اس کو اللہ تعالیٰ فائز فرما دیں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت یاسین شریف پڑھے گا شام تک اس کے تمام کاموں میں من جانب اللہ آسانی ہوگی، اور جو شام کو پڑھے جائے گا صبح تک اس کے سارے کاموں میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ دیکھو دنیا کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہر آدمی صبح جب اٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں اپنے کچھ نہ کچھ کام ہوتے ہیں، بھائی یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ 10 آدمی کام سوچ کے نکلتا ہے، اکا دکا ہو جاتا ہے، اکثر رہ جاتے ہیں، اور کہتا ہے بھائی میں کام کے لیے نکلتا ہوں، کام ہی نہیں ہوتا۔ کمانے والا نکالتا ہے اسے کمائی نہیں ہوتی، مزدور نکلتا ہے اسے مزدوری نہیں ملتی، نوکری پیشہ باہر نکلتا ہے اسے نوکری نہیں ملتی، دوسرے اور بہت سے کام ہوتے ہیں۔ تو اکثر لوگوں کے کام کچھ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ یاسین شریف کی یہ برکت ہے کہ جو اس کا معمول بنا لے گا تو سویرے جب نکلے گا تو اسے کاموں میں من جانب اللہ ایسی مدد ہوگی کہ سارے کام آسانی سے ہوتے چلے جائیں گے۔ شام کو پڑھے گا تو صبح تک کے سارے کام اس کے آسانی سے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ فضیلت چاشت کی بھی ہے کہ جو آدمی چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ دن بھر کے کام پورے کرنا اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ تو دیکھو یاسین شریف پڑھنے سے دنیا کا کتنا بڑا فائدہ ہے، تو آخرت کا بھی فائدہ اور دنیا کا بھی فائدہ۔ ایک اور عجیب و غریب روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، جب آدمی کسی کو وصیت کرتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے وہ بہت اہم بات ہوتی ہے اور کہنے والے کی زندگی کو نچوڑ ہوتی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطور وصیت کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ تم یاسین شریف کثرت سے پڑھا کرو، تم یاسین شریف کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ جو آدمی کثرت سے یاسین شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 فائدے عطا فرمائیں گے۔ یاسین شریف پڑھنے میں 10 فائدے ہیں، جو پڑھے گا اس کو وہ فائدے ملیں گے۔ اگر بھوکا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کا پیٹ بھر دیں گے، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے روزے کا انتظام فرما دیں گے کہ پیٹ بھر جائے گا اس کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیاسا پڑھے گا تو اس کی پیاس دور فرما دیں گے،
اگر کپڑے کسی کے پاس نہیں ہیں پہننے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے کپڑوں کا انتظام فرما دیں گے. بیمار پڑے گا تو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیں گے. تو یہ دراصل شفا بھی ہے یہ. اور لوگ جو ہے بیمار پر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہیں مر نہ جائے. ارے بھائی مرے گا کیسے؟ وہ مرے گا تو اپنے وقت پہ مرے گا، اور ایک ہی مرتبہ مرے گا، 2 مرتبہ کیوں مرے گا بھائی؟ تو یہ تو ایسے شیطان کا دھوکہ ہے کہ یاسین شریف مریض پہ پڑھیں گے تو وہ مر جائے گا بھائی. کیوں مر جائے گا بھائی؟ تو اس کی 2 فائدے ہیں اس کے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کی موت مقدر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دیں گے. اس لیے مریض کو خود بھی پڑھنا چاہیے اگر پڑھ سکے تو، ورنہ جو بھی اس کے تیماردان ہیں انہیں چاہیے کہ صبح شام یا ہر صبح دوپہر شام جیسے بھی موقع ہو یاسین شریف پڑھ کے اس پر دم کریں گے تو بیمار صحت مند ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. اگر قیدی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رہائی عطا فرما دیں گے. اب دیکھو کتنے جیلوں میں ناحق بند ہیں، اب اگر وہ یاسین شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جلدی جلدی انشاءاللہ رہا ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ برکت ہے یاسین شریف کی. اگر غیر شادی شدہ آدمی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی شادی کر دیں گے. اسی لیے میں اکثر ساتھیوں کو بتایا کرتا ہوں جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے وہ یاسین شریف پڑھو بھائی صبح شام. اور اگر جلدی رشتہ چاہیے تو 5 ٹائم پڑھو. تو پھر انشاءاللہ ایک چلہ بھی پورا نہیں ہوگا کہ رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور کتنوں کے ہو چکے. لہذا جس کی شادی نہ ہوتی ہو اور اس کا رشتہ ہی نہ آتا ہو اور ماں باپ بھی پریشان ہو اولاد بھی پریشان ہو تو بھائی نسخہ تو موجود ہے. یاسین شریف کی پابندی کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رشتہ بھی ہو جائے گا، شادی بھی ہو جائے گی. اگر مسافر پڑھے تو اس کا سفر آسان ہو جائے، یہ بھی اس کا فائدہ ہے. اور جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو اور وہ اس کو پڑھنا شروع کرتے تو گمشدہ چیز بھی مل جاتی، یہ بھی یاسین شریف کا فائدہ ہے. اور اگر کسی کی موت کا وقت قریب ہو اور اس کے اوپر اس کو پڑھ دیا جائے یا اسے قریب بیٹھ کر پڑھ دیا جائے تو روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو بھی جس کا موت کا وقت قریب آئے اس کے لیے یہ آسانی کا باعث ہے. لیکن جس کی موت نہیں ہے، بیماری، تو وہ مرے گا نہیں اس کے پڑھنے سے بلکہ صحت یاب ہوگا. اس لیے بے دھڑک پڑھنا چاہیے اور خوب پڑھنا چاہیے. اور جو آدمی صبح کے وقت اس کو پڑھے گا شام تک وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اس کی امان میں رہے گا. تو ایسی بابرکت یہ صورت ہے اور ہم سب اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. عموماً چھوٹے سائز کی یاسین شریف بھی ملا کرتی ہے، وہ بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں آپ. اور اب تو موبائل کے اندر بھی اس کو لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں لوڈ کرنے کے بعد اب جب چاہے اس میں دیکھ کے پڑھ لیں تو سہولتیں تو بہت ہیں، بس پڑھنے والے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی سے روزانہ صبح شام یاسین شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا